بلند نہیں ہے، اس لیے عجز لے کے جائیں۔ وہ کریم بھی ہے، بخشنہار بھی ہے، لیکن بے نیاز بھی ہے۔ اس کی بارگاہ کا ادب کا خیال رکھے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت عظیم ہستی تھے۔ کہتے ہیں قحط ہو گیا پانی کا، بارش نہیں ہو رہی، سارے اولیاء صلحاء مالک بن دینار کی امامت میں اکٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں پہلی صف میں 100 سے زیادہ تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ نماز استسقاء پڑھی، سب نے دعا کی، بارش کوئی نہ آئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مالک بن دینار اور آپ کا ایک دوست تھا عبداللہ، یہ دونوں کہنے لگے، مالک بن دینار عبداللہ سے کہنے لگے یار تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہم نے بھی نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ کیا کہیں گے، بڑے ولی بنے پھرتے تھے، کیا خیال ہے؟ بڑا مقام تھا، سارے ولی اکٹھے ہو گئے، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بارش تو ہوئی کوئی نہیں ہے۔ کہتے مجھے لوگوں کا سامنے کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے میں تو یہاں ٹھہروں گا، تو بھی میرے ساتھ ٹھہر، جب رات کا اندھیرا ہوگا نا تو پھر جائیں گے۔ یہ دونوں وہاں رک گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا واپس پلٹنے لگے تو کیا دیکھا؟ دور سے ایک شخص آ رہا ہے۔ اپنے ساتھی عبداللہ سے کہتے ہیں ذرا درخت کی اوٹ میں ہو جا، اس کو احساس نہ ہو کہ کوئی یہاں ہے۔ دیکھا تو ایک کالا رنگ کا کوئی شخص تھا، اس نے 2 رکعت اس میدان میں نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگی۔ دعا کے پتہ لفظ کیا تھے؟ پتہ نہیں کتنا مقرب تھا، تنہائی میں جو اس کو اللہ کے حضور قرب تھا، تنہائی میں اکیلا، کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، کہتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست مخلوق پہ نہ ڈال، ٹھیک ہے ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کیوں پہ پریشان ہو گئی ہے، یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کا صدقہ بارش نازل فرما۔ مجھے تجھے جو ہونا تو یوں چاہیے، کہنا چاہیے اللہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے جو مجھ سے محبت ہے۔ مالک بن دینار اور وہ آپ کا دوست دیکھ رہے تھے، یار کتنا بڑا اس نے جملہ بول دیا۔ کہتے ذرا دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں تھوڑا سا ہم ہٹ کے دیکھا تو گرج چمک، اتنی دیر بھی نہ لگی، گرج چمک، اور پھر دعا کے لیے کہتا ہے یا اللہ برسا بھی دے اب بارش۔ کہتے ہیں بارش نازل ہو گئی۔ وہ درویش تو کالے رنگ کا تھا، میں نے عبداللہ سے کہا اس کا پیچھا کرنا، کہاں جاتا ہے یہ، اس کو جانتے کوئی نہیں بندہ، اتنا بڑا اس نے کام کر دیا ہے۔ وہ پیچھا کرتے رہے، وہ اس جگہ پہ چلا گیا کہ جہاں ہفتے میں ایک دن جو آنے والا دن ہوتا تھا اس وقت غلام تقسیم ہوتے تھے بصرہ کے اندر، یہ بھی جاتا جاتا ایک خیمے کے اندر چلا گیا۔ مالک بن دینار اپنے دوست عبداللہ سے کہتے ہیں خیمے کو نشانی لگا لے، صبح آئیں گے، یہ تو کوئی غلام بکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کہتے میرا دوست تو سو گیا پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، کہ اس نے رب سے کہا تھا تجھے جو مجھ سے محبت ہے، رب نے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس کا صرف دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ اظہار بھی ہوا، رب نے بارش برسا دی ہے۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں صبح سویرے نماز پڑھ کے ہم نکلے تو اس کا جو مالک تھا نا مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مالک بن دینار حضور والا آپ کدھر؟ بہت بڑے عالم دین صوفی تھے، سارے لوگ جانتے تھے آپ کو۔ کہنے لگے یار میں کوئی غلام خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے پاس جو بہترین غلام تھے نا، خدام تھے، بہترین غلام تھے، طاقتور، خوبصورت، لین لگا دی۔ جب لین لگا دی تو عبداللہ سے کہتے ہیں یہ تو سارے سونے سونے رنگ کے ہیں، جو ہم نے دیکھا تھا وہ تو کالا اور گوجا تھا، کیا خیال ہے؟ یہ تو سارے سونے سونے رنگ کے ہیں۔ کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں ایک نکارا سا ہے اندر پڑا ہوا۔
میں نے تو مصیبت ڈال لی ہے اس کو لے کر، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نکارا سا ہے، نکما سا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کو اس لیے میں نے باہر نکالا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے۔ مالک بن دینار چیخ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہی جو نکارا ہے وہی سارے کام کا ہو۔ جس کو تم نکارا کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے سارے کام کا وہی ہو، اسی سے ہی سارا کام بنتا ہو، تو کہہ رہا ہے وہ نکارا ہے۔ جب وہ سامنے آیا، عبداللہ سے کہتے ہیں مالک بن دینار دوست یہ وہی رات والا بندہ نہیں ہے؟ کہتا حضور والا وہی ہے۔ کہتے ہمیں بڑے ہی سستے داموں مل گیا، اسے تو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ اب ذرا سنیں بات کہ وہ بے نیاز بھی ہے، جو ہستی مٹاتا ہے اسے عطا بھی کرتا ہے، خود پسندی اس کے دربار میں نہیں چلتی، معافی مانگے لیکن اپنی ہستی کو مٹا کے۔ کہتے جب ہم غلام کو خرید کے نکلے نا، میں اور عبداللہ، میں نے پہلا سوال کیا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اب سنیں اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہتے جی جناب غلاموں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے غلاموں کے نام کیا؟ آقا جو رکھ دے، میرا تو نام ہی کوئی نہیں، جو آپ رکھ دیں گے مجھے وہی پسند ہے۔ پھر پوچھا تو کھائے گا کیا؟ کہتا جی حضور غلاموں کی خواہشیں کوئی نہیں ہوتی، مالک جو دے دے۔ کہتے میں حیران ہو گیا اس کی گفتگو سے، یہ کون کہہ رہے؟ ایک غلام اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، جو تیری خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ اللہ کے بندو ہم تو ابھی تک اللہ کے بندے ہی نہیں بن سکے، دن رات اس کا دیا ہوا رزق کہتے ہیں، لیکن درمیان میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ اس کو فلاں چیز دے دی، مجھ کو فلاں چیز پہ رکھا، اس کو بہتر کھانا دیا، مجھ کو ہلکا کھانا دیا۔ اس لیے ایک صوفی نے کہا تھا اے اللہ کے بندے رب کا شکر ادا کر، کیڑے نہ نکال، اس پہ اعتراض نہ کر، تجھے پتا نہیں اگر تیرے لیے جلی سڑی سبزی اس نے لکھی ہے تو یاد رکھ جب وہ مخلوق کا رزق لکھ رہا تھا تیرا نام بھی اس نے یاد رکھا ہوا تھا۔